بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو مشن کی۔ وزیراعظم شہباز شریف ڈونرز کانفرنس کی میزبانی کرنے جنیوا پہنچ گئے۔ شہباز شریف آج جنیوا میں ڈونر کانفرنس میں سیلاب متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیراعظم کہتے ہیں اہم بنیادی ڈھانچے، زندگی، روزگار اور معیشت کی بحالی کے لیے عالمی فنڈنگ اہم ہے۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی، تعمیر نو کا فریم ورک پیش کیا جائے گا۔ سابق وزیراعظم نے ملک میں جاری بحران کا ذمہ دار ایک بار پھر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو قرار دے دیا۔ بولے ہم آج جس جگہ کھڑے ہیں اس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہاتھ ہے۔ شوکت ترین کو بھی سمجھانے بھیجا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ میں نے اس کو بتایا بھی تھا اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا، اس کو سمجھائے ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا۔ آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیب کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے، وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے، وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا۔ اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق صدارت کریں گے۔ اجلاس دوپہر 12 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے رکین صوبائی اسمبلی کا لاہور میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق صدارت کریں گے۔ اجلاس دوپہر 12 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر سیاستدانوں کے رابطے تیز۔ جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کی چودھری شجاعت ملاقات ہوئی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ جنرل الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں عمران خان نے ملک میں گالم گلوچ کے کلچر کو پروان چڑھایا۔ چودھری شجاعت حسین کا سیاست میں نام رواداری اور رکھ رکھاؤ کا ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی جہلم میں گفتگو، بولے پنجاب میں ہمارے نمبر پورے ہیں، منحرف اراکین کے نئی سیاسی جماعت بنانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے کوئی رابطے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں رابطے بحال ہوں، ہم کوئی اداروں کے خلاف تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں لیکن ابھی کوئی رابطے نہیں۔ 11 تاریخ کو جو پیشی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر ہمارے حکومت کا کوئی پلان تو ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر بندہ کو کرٹیسائز کرے۔ اس حکومت میں بس اب ایک ہی ہے کہ باہر سے کچھ ہمیں چائنا سے، سعودی عربیہ سے کچھ دن پیسے مل جائیں، کچھ دن ہم اور گزار لیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب لوگوں کو سوٹی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کسی وقت بھی بات ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ 3 ہفتوں میں یوں لگ رہا ہے کہ یہ مہنگائی مزید 3 گنا جو ہے وہ اور بڑھے گی۔ اگر یہ لیڈرشپ کے بغیر لوگ باہر آ گئے سڑکوں پہ تو جس قسم کا انتشار پاکستان میں پھیلے گا اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین کی نئی جماعت بنانے کی خبریں زیر گردش۔ علیم خان اور رون چودھری کی تردید سامنے آ گئی۔ چودھری سرور نے بھی انکار کر دیا۔ علیم خان کا کہنا ہے ابھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، توجہ فلاحی کاموں پر مرکوز ہے۔ چودھری سرور اور جہانگیر ترین سے اچھا تعلق ہے لیکن سیاست سے علیحدہ ہوں۔ اون چودھری کا بھی انکار، جبکہ دیگر سیاستدانوں بھی نے اس حوالے سے انکار کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے رجانہ تک راستے گم ہو گئے۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے اچ شریف، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے اور لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹھوکر سے کوٹ سرور تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے ڈرائیور حضرات کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی۔ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، کراچی آنے اور جانے والی 2 پروازیں منسوخ۔
چھٹیاں ختم، پڑھائی شروع۔ لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔ سردی کے باعث بچوں کی حاضری معمول سے کم۔ اسلام آباد میں بھی سردی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے بچوں کو ٹویٹ میں ویلکم بیک کہہ دیا۔ لاہور میں اسکول اور کالجز کھل چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، نمائندہ ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ارسلان بتائے گا، اسکولز کھل چکے ہیں، حاضری کا تناسب کتنا ہے؟ جی بالکل، موسم سرما کے تعطیلات کے بعد آج جو ہے وہ اسکول جو ہیں وہ انہیں کھول دیا گیا ہے۔ تمام نجی اور سرکاری جو پرائیویٹ اسکول اور جو سرکاری کالجز ہیں انہیں کھول دیا گیا ہے۔ بچوں کی آمد کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے۔ بچے جو ہیں وہ فردن اپنے والدین کے ساتھ آ رہے ہیں، اسکول بیگز اٹھائے ہوئے ہیں۔ کچھ بچوں کے تو چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ان کا اسکول آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس دھند میں اور اس ٹھنڈ میں بچے جو ہیں وہ گھروں میں ہی آرام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اتنی زیادہ چھٹیاں ہو جائیں تو ویسے ہی گھروں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن اب کچھ بچے کافی ایکسائٹیڈ بھی ہیں، جیسے ہی اسکولوں کو دوبارہ کھولا گیا۔ مختلف اوقات کار جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ کچھ اسکول جو ہیں وہ 8:15 بجے کھولے جا رہے ہیں، کچھ اسکولز جو ہیں ان کی ٹائمنگ جو رکھی گئی ہے وہ 8:30 بجے سے رکھی گئی ہے۔ اس وقت میں یہ گورنمنٹ اسکول ہے اس کے باہر کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں پر بھی اب بچوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ہماری جب بچوں سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں اب آنے کے لیے کہ اتنے دنوں کے بعد اسکول کھلے ہیں، کیونکہ یہ جو چھٹیاں تھیں انہیں دھند کی وجہ سے اور اسموگ کی وجہ سے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا ان چھٹیوں کو، اور 8 جنوری تک۔ ارسلان حیدر آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اپڈیٹس آپ نے ملاحظہ کیے بھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن سندھ حکومت اور MQM کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج سنائے گا۔ سیاسی جماعتوں کی نظریں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مرکوز ہیں۔ متحدہ نے حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل کراچی میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی مہم کا آغاز کر دیا۔ بلاول ہاؤس سے ریلی نکالی گئی۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے اگلا میئر جیالہ ہی ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے ایوان پر حکمرانی کے لیے سیاسی جماعتیں سرگرم۔ پیپلز پارٹی کے تحت کراچی سبکا کے عنوان سے ریلی نکالی گئی۔ پارٹی پرچم اٹھائے جیالے راستے بھر بلاول بھٹو کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے اور پارٹی ترانوں پر رقص بھی کیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا تھا کراچی کے ہر ضلع میں 200 ارب روپے کے پیکج سے ترقیاتی کام کروائے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے یہ میرا کراچی ہے، میرا سندھ ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی جو کہتی ہے یہ میرا کراچی ہے، یہ میرا سندھ ہے، یہ میری حکومت ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ وزیر محنت سندھ اور کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کا کہنا تھا کہ PTI کراچی سے فارغ ہو چکی ہے۔ MQM جب چاہے انتخابی مہم شروع کر سکتی ہے۔ کراچی کا اگلا میئر جیالہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو شہر میں مضبوط کریں گے۔ اگلے جو عام انتخابات ہوں گے اس میں بھی MNAs ہمارے ہوں گے، MPs ہمارے ہوں گے، میئر ہمارا ہوگا، ڈپٹی میئر ہمارا ہوگا۔ ریلی بلاول ہاؤس سے شروع ہو کر شارع فیصل کارساز سے ہوتے ہوئے اسٹار گیٹ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ موجودہ حلقہ بندیوں کے تحت بلدیاتی انتخابات قبول نہیں کیا جائے گا۔ MQM پاکستان نے صاف بتا دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد کی فاروق ستار سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا لگ رہا ہے پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مکمکاؤ ہو چکا ہے۔ مہاجروں کے علاقوں میں جو UC کونسلز ہیں وہ 80,000 90,000 اور 1 لاکھ کی بنائی، اور باقی علاقوں میں صوبائی حکومت نے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دائرۂ اثر ہے وہاں پر انہوں نے 25,000 اور 30,000 میں بنائی۔ تو الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اتنی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ہم عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے انصاف مانگتے رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجبوری ہوتی کہ وہاں بولنا پڑتا ہے اس روڈوں۔ ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں، اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے، کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا، تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں۔ مجھے یہ بو آ گئی ہے کہ پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے، اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے۔ یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں، یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے۔
جماعت اسلامی کا کراچی میں امن و امان کی صورتحال رینجرز کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ دیم الرحمان نے جلسے سے خطاب میں کہا 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہیں، سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا۔ 2 سال سے یہ بھاگ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنا موقف اختیار کیا ہے اس پر قائم رہے، ہمیں الیکشن چاہیے۔ 2.25 سال سے یہ بھاگ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انتخاب کراؤ، ایمانداری سے کراؤ، شفاف طریقے سے کراؤ، فوج اور رینجرز کو اسٹیٹک پوزیشن پر ہر پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا کرو۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے التوا کا کیس سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ نون لیگ رہنما شہزاد اورنگزیب، وزارت داخلہ اور الیکشن کمیشن نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ شیڈیول کے مطابق انتخابات کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یونین کونسلز میں اضافے یا کمی میں اختیار وفاقی حکومت کا ہے۔ الیکشن کمیشن کو 125 یوسیز میں حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کا حکم دیا جائے۔ مہنگائی کی لہر نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آٹا، چینی، دالیں، چاول، چکن اور پھل سبزیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 30.60% تک پہنچ گئی۔ تفصیلات عامر بلوچ کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے سستے بازاروں میں اب کچھ بھی سستا نظر نہیں آتا۔ ادرک 380 روپے، لہسن 260 روپے کلو، جبکہ پیاز 210 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ مرغی کا گوشت 670 روپے فی کلو تک جا پہنچا، جبکہ زندہ مرغی 400 روپے فی کلو کی ہو گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل بنا دیا۔ حکومتی شخصیات یا انتظامی افسران خاموش تماشائی بن گئے۔ عوام کو گلا کوئی ان کے لیے نہیں سوچتا۔ لوگ بیچارے رو رہے، بھوکے مار رہے ہیں سارے، اتنی مہنگائی ہے، کیا کریں ہم؟ اس سے ہمیں مار دیں تو وہ بہتر ہے۔ غریب بندہ بھائی سمجھو گیا ختم۔ 2300 کا آٹا تھیلے کا آٹا، زیادہ ٹبر والے تھے بیچارے، مشکل ہے، جو اکیلا بندہ اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ اسلام آباد کے سستے بازاروں میں چیزیں اب سستی ہیں نہ معیاری۔ سستے نرخ کی باتیں صرف ریٹ لسٹ میں ہی ہیں، چیکنگ کا نظام بھی غیر فعال ہے۔ کیمرامین شہباز علی کے ساتھ عامر بلوچ، نیوز اسلام آباد۔ سرگودھا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری آٹے کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، جبکہ انتظامیہ نے سستا آٹا دکانداروں کے بجائے فلور ملز کو شاہراہوں پر آٹا سیل کرنے کا پابند کر دیا، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد عمران گورایا کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ سرگودھا میں آٹے کے بحران نے شہریوں کا جینا دھوبر کر دیا۔ شہری آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہے۔ انتظامیہ نے سستا آٹا دکانداروں کے بجائے فلور ملز کو سڑکوں پر آٹا سیل کرنے کا پابند کر دیا، جس کے باعث شہری حکومت سے نالا دکھائی دیتے۔ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن میاں نسیم شیخ کا کہنا ہے کہ سردی میں کنو اور کماد کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے، جس کے باعث لاکھوں کی تعداد میں مزدور دیگر شہروں سے آتے ہیں، اس لیے آٹے کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قلت ایکچوئل جو تھی نا، وہ اس وجہ سے رورل ایریز کا بھی کسٹمر آ گیا ہے، کیونکہ دیہاتوں میں اب گندم نہیں ہے۔ کچھ کنو فیکٹریاں چل گئی ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کوئی شوگر مل کے اپنا لیبر آ رہی ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو دوسرے ضلعوں سے لیبر آتی ہے، جس کی وجہ سے کھپت اس دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے سرکاری سستا آٹے کے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین راجہ شاہد کے ساتھ محمد عمران گرایا، نیوز سرگودھا۔ پنجاب حکومت نے گندم اور آٹے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے فلاور ملز کو گندم کا یومیہ سرکاری کوٹا بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے پنجاب بھر میں روزانہ 10 کلو آٹے کے 18,40,000 تھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے۔ فلاور ملز کو ان کے اپنے مطالبے سے زیادہ 26,000 ٹن سرکاری گندم کل سے جاری ہوگی۔ پنجاب حکومت نے گندم کے سرکاری کوٹے میں 4,500 ٹن کا اضافہ کر دیا۔ اسی بارے میں چیئرمین پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن ناصم رضا کا کہنا ہے کل سے گندم کا کوٹا 21,500 کی بجائے روزانہ 26,000 ٹن ملا کرے گا۔ اس اقدام کے بعد آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی آ سکے گی۔ ڈاکو اب آٹا بھی لوٹنے لگے۔ آٹے کے اسٹالز کی حفاظت پر پولیس تعینات۔ سکھر میں ڈاکوؤں نے آٹے کے 2 الگ الگ پوائنٹس سے 20 تھیلے لوٹ لیے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سکھر نے بتایا کہ آٹے کے عارضی اسٹال پر نجی فلاور مل کمپنی کے ملازم آٹے کی فروخت کے لیے تعینات تھے۔ ڈاکو کے
ان کے پاس آئے 45,000 روپے نقدی اور 20 تھیلے آٹا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے مطابق اب ہر سٹال پر ایک پولیس اہلکار تعینات کیا جائے گا۔ جلال پور بھٹیا میں اسلحے کے زور پر دوشیزہ سے مبینہ زیادتی لڑکی کے بھائی نے مقدمے کے لیے درخواست تھانے میں جمع کروا دی۔ نواحی علاقے مارتھ میں بگڑے رئیس زادہ نے رات کے وقت گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر دوشیزہ سے مبینہ طور پر زیادتی کی۔ لڑکی کے بھائی نے مقدمے کے لیے درخواست تھانے میں جمع کروا دی۔ درخواست جمع ہونے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پولیس ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ متاثرہ لڑکی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز آج کراچی کے اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ مزید تفصیلات کیا ہیں اپنے نمائندے تیمور شکیل سے جانتے ہیں۔ تیمور، بتائیے گا میچ کتنے بجے شروع ہوگا اور سیکیورٹی کے اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچز کی جو سیریز ہے ODI سیریز، اس کا پہلا میچ جو ہے وہ آج 2:30 بجے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز دونوں ٹیموں نے بہترین پریکٹس کی ہے، پریکٹس سیشن کیا ہے، جس میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بات کی جائے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے تو پاکستانی ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ آخری وقت میں جو ہے وہ پلینگ 11 جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی۔ حارث رؤف جو ہے پاکستانی فاسٹ بالر، وہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ تو بیٹنگ میں جو ہے وہ فخر زمان جو ہے وہ بیٹنگ میں نظر آئیں گے۔ اور اگر بات کی جائے نیوزی لینڈ کی تو کین ولیمسن جو ہیں وہ جو ہے اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے ٹیسٹ میچز میں بھی جو ہے انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، ان سے امیدیں کافی لگائی گئی ہیں۔ اور پاکستانی ٹیم سے بابر اعظم جو ہیں وہ بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور نئے ریکارڈز اپنے نام کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم بہتر کھیلے گی۔ جو ٹیم بہتر کھیلے گی وہ ٹیم جیتے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تیمور، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم مالدیپ کے سمندر میں اسکوبا ڈائیونگ کرتے رہے۔ انڈر واٹر تیراکی میں وسیم اکرم کا سامنا شارک سے ہوا۔ موسم سرما اپنے ساتھ لڑکیوں کے لیے فیشن اور پہناووں کے کئی رنگ لے کر آتا ہے۔ ان دنوں میک اپ اور گہرے رنگ کے نت نئے ڈیزائنز کے لانگ کوٹ بھی بدلتے فیشن اور بڑھتی سردی کے ساتھ خریداری میں خواتین کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کریں گی مائرہ ہاشمی۔ بدلتی رت کے بدلتے رنگ، سرد ہواؤں کی بکھرتی لالی کی طرح ملبوسات بھی رنگین ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں میں گرم لباس تو زیبتن کرنا ہے، لیکن فیشن کے ساتھ لانگ کوٹ خواتین کی توجہ کا مرکز۔ شوخ ملبوسات کے ساتھ ڈارک لپسٹک اور لائٹ میک اپ بھی اب تو ٹرینڈ بن چکے ہیں۔ خاص طور پہ لڑکیوں کا تو میک اپ، جیسے لانگ کوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور انہوں نے ڈارک شیڈ کی لپسٹک لائی ہے، لائٹ میک اپ کے ساتھ ہے، تو یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے۔ خواتین کو تو ویسے ہی سجنے سورنے کا بہانہ چاہیے، ایسے میں موسم سرما میں نت نئے لانگ کوٹ کے ڈیزائنز نے لڑکیوں کے لیے خریدنے اور پہننے کا زبردست بہانہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ بھی کیا پہنے اور کیا خریدے کی کشمکش میں مبتلا ہے تو موسم سرما کی تندو تیز ہواؤں میں یہ لانگ کوٹ ہی سردی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیمرامین فرمان علی کے ساتھ مائرہ ہاشمی، نیو نیوز، لاہور۔ دیر کے شہری علاقوں میں بارش جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ دیر کے مختلف سیاحتی علاقوں میں برف باری، لواری ٹاپ، کمراٹ میں 2 فٹ تک برف باری پڑ چکی ہے۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے منفرد دل فریب منظر کر دیے۔ سیاح بھی سرد موسم کا مزہ لینے پہنچنے لگے۔ سردی کی شدت بڑھ چکی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے شہر کی فروٹ اور سبزی منڈی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہزارہ گنجی کے علاقے میں منڈی تعمیر کے بعد اس کی بہتری کی جانب کوئی توجہ نہ دی گئی۔ نیو نیوز نے منڈی کی صورتحال پر لوگوں سے بات کی تو وہ پھٹ پڑے۔ تفصیلات کوئٹہ سے عثمان فانی کی رپورٹ میں۔ یہ مناظر کوئٹہ شہر کے سب سے بڑے فروٹ اور سبزی منڈی کے ہیں۔ سڑک ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کہ گزرنا ناممکن۔ ان کی آپ سڑکیں دیکھیں، ان کی یہ نالیاں وغیرہ دیکھیں، اگر یہاں پہ مسلسل کنٹینیو بارش ہو جائے نا تو لوگ جو ہے نا ہفتوں در ہفتوں یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتے۔
लोगों ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि वो मंडी की हालत जार की जानिब तवज्जो दें। रोज हादसात हो जाते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, समझ में आया काफी जख्मी हो जाते हैं, गरीब लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते। हजारगंज के इलाके में ये मंडी 90 की दिहाई में बन गई थी। मंडी की तामीर के बाद मुतालिका हुकाम ने इसकी हालत जार की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। कैमरा टीम के साथ उस्मान फानी, न्यू कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।